الرحمن الرحیم وقال آخر یعنی شاعر آخر ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے علی المرء انسان پر ضروری ہے، علی المرء انسان پر ضروری ہے، یہ جو کوئی مقدر ہے رقم کیا ضروری ہے، ان یسعی کہ کوشش کرے، لما اس کی کوشش کرے یہ جس میں نفع ہو اس کا فائدہ ہو۔ انسان پر یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی کوشش کرے جس میں اس کا فائدہ ہو، نفع ہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اور اس پر یہ ضروری نہیں ہے ان یساعدہ القدر کہ تقدیر اس کی موافقت کرے۔ انسان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ تقدیر اس کی موافقت کرے، یعنی انسان صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی بھلائی اور اپنے نفع کا کام کرے، اس کا مکلف نہیں ہے کہ تقدیر کو وہ اپنا تابع بنائے، تقدیر اس کا ساتھ دے یا نہ دے، جس میں اس کا نفع ہو وہ کرے۔ فَإِن نَالَ تو اگر اس نے حاصل کر لیا، پا لیا، فَإِن تو اگر نالا اس نے حاصل کر لیا، پا لیا، بِالسَّعْيِ کوشش سے، محنت سے، عمل سے، المنا تمناؤں کو، آرزوؤں، منیتوں کی جمع منا، اگر اس نے کوشش سے تمناؤں کو، آرزوؤں کو پا لیا، حاصل کر لیا، تم قصد تو اس کا مقصد پورا ہو گیا، تم قصد اس کا مقصد پورا ہو گیا، قصد مطلب ارادہ پورا ہو گیا، ارادہ اور مقصد ایک ہی چیز ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ الْمَقْدُورُ اور اگر تقدیر نے مخالفت کی، تقدیر نے مخالفت کی یعنی اب جس کام کو کر رہا تھا اس کو پورا نہیں کر پایا، حاصل نہیں کر پایا، کانا لہو عذر تو اس کے لیے عذر ہے، یعنی وہ معذور ہے، کانا لہو کو اس کا تو مکلف ہی نہیں، کانا لہو عذر اس کے لیے عذر ہے، یعنی وہ معذور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے شعر میں جو بات بتائی گئی تھی اسی کا یہ نتیجہ ہے، دوسرا شعر اسی کا نتیجہ ہے کہ اس پر چونکہ ضروری ہے کام کرنا، اس نے کیا، اگر پا لیا تو ٹھیک اور اس کا مقصد پورا ہو گیا، اگر نہیں پایا تب پھر وہ معذور ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، وہ جس چیز کا مکلف تھا اس نے کیا۔ وقال علی بن الجہم، علی بن جہم شاعر نے کہا ہے، ولا خیرہ کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا خیرہ کوئی بھلائی نہیں ہے، فی عیش امرئ ایک انسان کی زندگی میں، وہو حامل حال میں کہ وہ گمنام، ایسے انسان کی زندگی میں کوئی بھل ہے، ایک انسان کی زندگی میں جبکہ وہ گمنام ہو کوئی بھلائی نہیں ہے، ایک انسان کی زندگی میں جبکہ وہ گمنام ہو، گمنام کا مطلب سماج میں، معاشرے میں بے حیثیت ہو، بے قیمت ہو، تو کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی غیر نہیں ہے۔ وذکر الفتیٰ بالخیر عمر مجدد اور جوان کا چرچا بھلائی کے ساتھ ہونا، جوان کا بھلائی کے ساتھ چرچا ہونا ایک نئی عمر ہے، ایک نئی عمر ہے، یعنی جس انسان کا چرچا بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ زندگی ہے اس کی، گویا اپنے کھاد پانی کی جو زندگی وہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک گویا نئی زندگی ہے، اور ایسی زندگی جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، بھلائی کے ساتھ چرچے والی زندگی۔ وذکر الفتیٰ بالخیر اور بھلائی کے ساتھ جوان کا چرچا ہونا ایک نئی زندگی ہے۔ تنبہ تو ہوشیار رہ یا تو بیدار ہو جائے، امید ہے اس لیے بیدار ہونا ہی مطلب ہے۔ تنبہ تو بیدار ہو جا، عن النوم الحسام کاٹنے والی نیند سے، کاٹنے والی نیند یعنی غفلت والی نیند سے، غفلت والی نیند سے۔ حسام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنے والی، کیا معنی؟
ہاں اب چونکہ میم جو آپ کے مقصد کو کاٹ دے ختم کر دے تو یہاں وہی وہ کون نیند ہے غفلت والی نیند، اس لیے مجازی ترجمہ ہے غفلت والی نیند۔ غفلت والی نیند سے بیدار ہو جا، والا تنم اور سو مت، والا تنم سو مت خرگوش کی طرح، لے طبقہ تاکہ تو باقی رہے، تاکہ تو باقی رہے۔ فما فی الارض شیء مخلد، کیونکہ زمین میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، زمین میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر تو باقی رہنا چاہتا ہے تو خواب غفلت میں نہ رہے، ہوشیار رہ، بیدار رہے، بیدار رہے گا سماج معاشرے کی خدمت کرے گا تو مرنے کے بعد بھی تو تیرا ذکر باقی رہے گا۔ وقال ابو تمام حبیب بن اوس الطائی، ابو تمام حبیب بن اوس الطائی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وما ابن آدم الا ذکر صالحۃ او ذکر سیئۃ، آدمی نہیں، ابن آدم مطلب آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا یعنی آدمی، آدمی نہیں ہے یعنی آدمی کا وجود نہیں ہے مگر اچھائی یا برائی کا ایک چرچا، اچھائی اور برائی کا ایک چرچا، ایک یاد کیا جانا۔ آدمی نہیں ہے مگر اچھائی اور برائی کا ایک چرچا، یسری بہل کلموں، جس پر بات جاری رہتی ہے، سرائے چلنا جاری رہنا، جس پر بات چلتی ہے، یعنی دنیا میں آدمی ہے، آتا ہے، کھاتا پیتا مر جاتا ہے، اب اس کے بعد جو کچھ بھی رہ جاتا ہے یا تو اس کی برائی کا چرچا یا اس کی اچھائی کا چرچا۔ نیکوکار تھا تو نیکی کا ذکر رہ جاتا ہے، اور بدکار تھا تو برائی کا ذکر رہ جاتا ہے، یہی نہ ہوتا ہے۔ اسی کو کہا کہ آدمی نہیں ہے مگر اچھائی اور برائی کا ایک ذکر ہے، ایک یاد کیا جانا۔ ذکر یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے، کیا ہے؟ مصدر مبنی للمفعول، یعنی ایسا مصدر جو مجہول کا معنی دیتا ہے۔ اما سمیتا، اما سمیتا، کیا تو نے نہیں سنا، بے دہرین بعد امتہ، کیا تو نے نہیں سنا کسی زمانے میں، بعد امتہ جس کی قوم ہلاک ہو، بعد یہ جو ہلاک ہونا، امتہ قوم، کیا تو نے نہیں سنا ایسے زمانے کے بارے میں جس کی امت یا جس کی قوم، قوم اللہ کی جس کی قوم یعنی جس زمانے کی قوم ہلاک ہو گئی، جاءت باخبارہا، ان کی خبریں لے کر آئیں، من بعدہا، ان کے بعد، دوسری قوموں نے، ان کی خبریں ان کے بعد دوسری قوموں نے لایا، یعنی ان کی خبریں دوسری قوموں نے روایت کی، ان کی حکایت، ان کے قصے دوسرے لوگوں نے سنایا۔ تو جو کھا پی کر کے مر مٹے وہ یا تو اچھائی کے ساتھ یاد کیے گئے یا برائی کے ساتھ یاد کیے گئے۔ لڑنے والے تھے تو کہا گیا بڑے بہادر جنگجو اور لڑاکو تھے، اچھائی کرنے والے تو کہا گیا بڑے سخی اور بھلائی کرنے والے تھے، جو جیسا تھا اس کے بارے میں کہا گیا۔ تو اسی لیے آدمی اچھائی اور برائی کا ایک چرچا ہے، آدمی کا وجود۔ ترجمہ اور مطلب واضح ہے۔ وقال ابو القاسم احمد بن عمر بن عبداللہ بن عصفور، ابو القاسم احمد بن عمر بن عبداللہ بن عصفور نے کہا ہے، مع العلم، علم کے ساتھ، فسلک، تو چل، سلک کا اس میں کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا، کس بات سے ہوا یہ؟ مع العلم فسلک، علم کے ساتھ تو چل، ہے تما، جہاں کہیں، سلک العلم، علم جائے، علم جہاں کہیں بھی جائے، تو علم تو جاتا ہوتا ہے نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ علم جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں جا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تم علم ولو بالصین، علم طلب کرنے کے لیے نکل جاؤ، اگرچہ وہ علم کہاں ہو؟ چین میں ہو۔ مال علم فسلک، علم کے ساتھ تو چل، ہے تو ما سلک العلم، علم جہاں کہیں بھی ہو یا جائے، جائے بھی کریں گے تو مجازی معنی مراد ہوگا۔ وَعَنْهُ فَكَاشِفْ، اور علم کو تلاش کر، انہو فکاشف، انہو صلہ آتا ہے، اس کے معنی ہے کاشف، کشف، کو ان کا مطلب ہوتا ہے علم کو دریافت کرنا،
حاصل کرے. انہو مکاشف علم کو طلب کر کل من ہر اس شخص سے عنده فہم جس کے پاس سمجھ اور جس کے پاس بھی سمجھ بوجھ ہو اس سے اگر تمہیں علم مل رہا ہے تو اسے حاصل کر. ففی ہے جلاء للقلوب من العمی. ففی ہے کیونکہ علم میں ففی ہے جو فا ہے وہ تعلیل کے لیے ہے اس لیے مانا ہوگا کیونکہ اس لیے کیونکہ علم میں جلاء للقلوب من العمی تاریکی سے دلوں کے لیے روشنی ہے. دلوں کے لیے روشنی ہے تاریکی کے بجائے. اس کے بجائے تاریکی کے بجائے دلوں کے لیے یا اندھیرے پن کے بجائے ظلمت کے بجائے دلوں کے لیے کیا ہے روشنی ہے. وہ عون اور مدد ہے علی الدین دین پر اور دین پر مدد ہے. یعنی علم میں دین پر مدد ہے. یہ کہیے کہ علم دین پر معاون و مددگار ہے. علم کیا ہے دین پر معاون ہے. الذی امرہ حکم الذی جس دین امرہ جس دین کا حکم حکم حتمی ہے واجب ہے. جس دین کا حکم کیا ہے واجب ہے ضروری ہے اس دین پر علم کیا ہے معاون. بغیر علم کے کوئی عبادت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھ سکتا ہے ایمان پر صحیح اتر سکتا ہے نہیں اتر سکتا ہے نہ ایمان پر نہ عمل پر بغیر علم کے اتر نہیں سکتا ہے. تو اس لیے علم کیا ہے یہ عبادت پر دین پر معاون ہے کہ جس دین کا حکم ضروری ہے واجب ہے. تو بے شک میں نے رأی تو دیکھا ہے الجہلا جہالت کو یزری کہ جاہلوں کو رسوا کر دیتا ہے. بے شک میں نے رأی تو دیکھا ہے کیا دیکھا ہے الجہل یزری بالعہد. ذرا یزری کا معنی ہوتا ہے اعتبار ہونا لیکن با کے ساتھ آ گیا تو اب معنی ہوگا اعتبار کرنا ذلیل کرنا رسوا کرنا. ہاں ہوگا الجہل. میں نے دیکھا ہے کہ جہالت جاہلوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے. اہل سنت اہل جہل ہے نا تو اہل جہل کا کیا مانا ہوگا اہل جہالت کو اہل جاہلوں. میں نے دیکھا ہے کہ جہالت جاہلوں کو ذلیل و خوار کرتی ہے عیبدار کرتی ہے رسوا کرتی ہے. وذو علم اور علم والا پھر اقوام لوگوں میں یرفعہ العلم علم اسے اونچا کر دیتا ہے اور علم والے کو لوگوں میں اونچا کر دیتا ہے. یہ زید ابو قائم کی طرح ہے. زید ابو قائم کا کیا ترجمہ کریں گے زید کا باپ کھڑا ہے تو علم کے بعد ہے پھر اقوام یرفعہ العلم. یرفعہ میں ہو زمین راجع ہے علم کی طرف یعنی علم والے کی طرف. تو مانا ہوگا علم والے کو لوگوں میں اونچا کر دیتا ہے بلند کر دیتا ہے. یعد وہ شمار کیا جاتا ہے. ادا یا اردو کا معنی شمار کرنا. یعد وہ شمار کیا جاتا ہے قبیلت قوم لوگوں میں بڑا قوم علم لوگوں میں بڑا شمار کیا جاتا ہے. وہ صغیر حالانکہ وہ لوگوں میں چھوٹا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے. وینفذ اور نافذ ہوتا ہے چلتا ہے من ہو اس کا فیہم لوگوں میں القول والحکم اس کا قول اور اس کا حکم لوگوں میں چلتا ہے نا. یعنی اس کی بات لوگ مانتے ہیں اور جو کچھ وہ حکم دیتا ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں. تو اس کی بات اور اس کا حکم لوگوں میں چلتا ہے اگر وہ علم والا ہے تو. مفہوم واضح ہے علم والے کی طرف اصل عبارت ہوگی ينفذ القول والحكم منه فيه. القول والحكم منه کا معنی قوله وحكمه من اضافت کے لیے. وقال الحكم بن قنبر اور حکم بن قنبر نے کہا ہے العلم زین وتشریف لصاحبه. علم والے کے لیے زینت اور شرافت ہے. علم والے کے لیے زینت و شرافت ہے. فطلب ہو تو تو اسے طلب کر
हुदीता तुझे हिदायत मिले, यानी इल्म की तौफीक मिले, तुझे हिदायत मिले तो तू उसे तलब कर। मतलूब हो सब किताब में है कि मतलूब सिर्फ है, यही सही है, इस किताब में गलत है, एहतमाम नहीं किया है। मतलूब सिर्फ होना चाहिए क्योंकि आगे मफूल भी खुद मौजूद है, उन्होंने इल्म वाला था। फतलुब तो तू तलब कर, हुदीता तुझे हिदायत दी जाए, क्या तलब कर, मफूल भी आगे है। फुनून इल्म वल अदब, इल्म व अदब के तमाम फुनून, इल्म व अदब के तमाम फुनून को तू तलब कर, तुझे इसकी हिदायत मिले। ला खैरा कोई भलाई नहीं है, फी मन उस शख्स में, लहू अस्लुन जिसके असल हो, जिसका खानदान हो। असल के माने यहाँ पे क्या है, खानदान। कोई भलाई नहीं है उस शख्स में जिसका खानदान हो मगर बिला अदब, तो खानदान कैसा हो, बगैर अदब के, बगैर इल्म के, जाहिलों का खानदान हो, तो उसमें कोई भलाई नहीं। ला खैरा उसमें कोई भलाई नहीं, लहू अस्लुन बिला अदब जिसका खानदान बगैर अदब के हो, बगैर इल्म के हो। हत्ता यकूना अलामा ना बहु हदबा, हत्ता यहाँ तक के यकूना वो हो जाता है, अलामा उस बात पर, ना बहु जो उसे दरपेश हुआ, ना बाहू वो पहुँचना है ना, मना उसे उस पर जो कुछ उतरा, जो कुछ दरपेश हुआ उस पर हो जाता है, क्या हो जाता है, हद पर टेढ़ा। हद को माने हिदा पढ़ा कभी क्या माना होता है, टुकड़ा होना होता है ना, तो कोई मुसीबत दरपेश हो जाए तो उस पर झुक जाता है, मर गया है? तो थोड़ी सी परेशानी लाहिक हो गई तो उस पर झुक जाता है। ये कौन में इस तरह होता है कि जिसके पास इल्म व अदब नहीं है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, जाहिर है। हत्ता यहाँ तक के यकूना अलामा ना बहु दरपेश होने वाली मुसीबत पर हतबा झुक जाता है या टेढ़ा हो जाता है। कहाँ रहते हैं, नाबा यलूबो इसमें दिया है? क्या दिया है, नाब बे पर पेश, उसको पहले कुछ शब्द काट के बराबर, पहले माजी है, क्या है नाबा, पहले माजी, और माँ इसमें मौसूल है। इन्होंने तो उल्टा कर दिया है, हत्ता यकूना अला माना, उसके बाद बेही हदबन, माना को एक साथ लिखा और फिर बीच में इस पे खाली जगह छोड़ करके बेही हदबन लिखा, लगता समझा ही नहीं। कम मिन हसीबिन अखी अय्यिन व तमतमतिन फदमिन लदल कौले मारूफिन इज़ा वसिबा, नस्बत बना दिया। कम कितने, मिन हसीबिन हसब नसब वाले हैं, हसीब सुना खानदान नसब वाले, कितने हसब नसब वाले हैं, अखी अय्यिन आजजी वाले हैं, अखी अय्यिन, अख का माना भाई होता है, क्या माना होता है, भाई, और अय्युन का माना होता है आजिज, यानी बोलने से कासिर, तो अखू अय्यिन का माना होता है थकावट वाला, आया थकने के वाले में, आया का क्या माना होता है, थकना, उसी से मजदर है अय्युन, और अय्युन का मतलब है आजिज होना, थक जाना, ये माना होता है। समझ में आई बात? हमको कितना सवाल करने लगा, कहाँ निस्बती है, निस्बत का कोई मौका वाला है, ये नहीं है। आखिरी में अस्मा सितारों को बनाने का नाम है, जो बोला अस्मा सितारों को बना का क्या नाम है भाई, वाव के साथ, हालत रस्म में अली के साथ, हालत जर में या के साथ। अब हम जो बता रहे हैं कि अखुर का माना भाई है, और उसमें जो या है वो हालत गुण हरफ जर भी देख रहे हैं, सामने मौजूद है, उसको या निस्बती बना रहे हैं, पता नहीं क्या माना होगा, अखियों का क्या माना होगा, या निस्बती मान लो तो बरादरी वाला
ہاں تو اخی عین میں اخی کیا ہے مضاف اور عین کیا ہے مضاف الیہ. عین کا مطلب اجزو ہے نا, اجزو اصول والا تھکاوٹ والا ہے نا. تو اخ کا مانا بھائی, عاجزی کا بھائی, تو عاجزی کا بھائی نہیں بلکہ عاجزی والا مضاف مضاف الیہ ہے. جیسے اخو العلم کیا مانا کریں گے, علم والا. اخو الجہل جہالت والا. ہاں اور کبھی کبھی ابو الجہل بھی بولتے ہیں, بڑا رہا جہالت اگر بڑھ گئی تو کیا بولتے ہیں ابو الجہل. ابو جہل کا نام لاتے ہی جہالت میں بالکل آخری ہفتے پر تھا. تو کم من حسیب, حسیب کتنے حسب نسب والے ہیں. اخی عین جو عاجزی والے ہیں. وہ تمتمتن, تمتمتن کا مطلب ہوتا ہے لکنت والا. تو عین ہی پر معطوف ہے تمتما. تمتما کا کیا معنی ہوتا ہے لکنت. تو اخو عین و اخو تمتمتن کا کیا معنی ہوگا عاجزی والا اور لکنت والا. تو اتنے حسب نسب والے ہیں جو عاجز اور لکنت والے ہیں. عاجز اور لکنت والے. یہاں ہے لفظ واحد لیکن من جب داخل ہوتا ہے زائدہ کم اس خبریہ پر تو ایسی صورت میں وہ جمع کا معنی دیتا ہے. بات سمجھ آئی. جیسے کم من دارن بنائے تو کم من مالن الفق, تو کتنے مال میں نے خرچ کر دیے, کتنے گھر بنا دیے ہے, جمع ہے, واحد استعمال ہوگا. تو اب تک عبارت سمجھ میں آئی. کتنے حسب نسب والے ہیں جو عاجزی اور لکنت والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فدمن اور فدم یقدموں کا معنی ہوتا ہے حقلانا. کیا معنی ہوتا ہے حقلانا, بولنے میں توتلا پن ہونا. یہ سب معنی ہوتے ہیں بولنا پانا. تو فدمن یہ صفت کا صیغہ ہے یعنی صفت مشبہ کا. فدمن یہ بھی معطوف ہے. معطوف کیا بولتے وہ سب اسی سے متعلق ہے من حسیب پر. فدمن حقلانے والے ہیں. لدل قول بولنے کے وقت. لدل قول بولنے کے وقت, کہنے کے وقت. معروف اور مشہور و معروف ہیں اذا نصبہ جب ان کا نسب بیان کیا جائے. نسب آئے ان سے مطلب نسب نکلا, نسب بیان. تو جب ان کا نسب بیان کیا جائے تو کیا ہے بڑے معروف و مشہور ہیں, مگر بولنے کے وقت آ جائے تو عاجز ہیں, گنگے ہیں, بول نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی. علم نہیں ہے. حسب نسب والے ہیں مگر علم نہیں ہے. فی بیتے مکہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اوپر کا شعر. اب آگے دیکھیے کس نے کہا. ہاں آپ بھی ترجمہ کیجیے تو سنائیے. چلیے ہاں تو نہیں تو کہاں سے آیا وہی. ہاں کہنے کے وقت اسی سے متعلق ہے سب. کتنے حسب نسب والے, کتنے حسب نسب والے عاجزی لکنت والے اور بولنے کے وقت حقلانے والے ہیں. جب ان کا نسب بیان کیا جائے تو مشہور و معروف ہے. اور آگے اسی سے متعلق باتیں اور آ رہی ہیں. چلیے. فی بیت مکرمتن عزت کے گھر میں یعنی عزت دار گھرانے میں یعنی معزز گھرانے میں ہوئے. یعنی معزز گھرانے میں ہیں یعنی معزز گھرانے کے ہیں. آباؤہ نجوم, نجیب کی جمع نجوم. ان کے باپ دادا بڑے شریف ہیں یا ان کے باپ دادا بڑے شریف تھے. کانو رؤوسا ان کے باپ دادا شرفا تھے اور سردار تھے. کانو رؤوسا رئیس کی جمع رؤوس یا راس کی جمع رؤوس. راس کا معنی بھی سردار ہوتا ہے, راس القوم کہتے ہیں. جو سردار تھے فَأَضْحَى بَعْدَهُمْ ذُنُوبًا تو ان کے بعد ذنبا پڑھیے گا. فَأَضْحَى بَعْدَهُمْ ذنبا واحد ہے نا. اضحا بعدہم ان کے بعد یہ دم ہو گیا. ذنب کے معنی دم کیا معنی ہوتا ہے دم. اور دم بول کر کے گھٹیا انسان بلا دیا جاتا ہے. تو مانا ہو گیا کہ جن کے باپ دادا بڑے شرفا تھے سردار تھے لیکن یہ بے علم اور بے حیثیت ہونے کی وجہ سے ان کے بعد دم ہو گیا یعنی گھٹیا ہو گیا. کانو رؤوسا وہ تو سردار تھے. فاضحا تو یہ ہو گیا بعدہم ان کے بعد
अजहा यहाँ पे सारा के माने ज़नबा क्या हो गया, घटिया हो गया। हाँ, यहाँ ज़नब के माने घटिया। वैसे ज़नब का लुग़वी माना जो होता है दुम होता है, मगर इससे मजाजन मुराद घटिया है, दुम बोल के घटिया मुराद दिया जाता है। अरे हमारे यहाँ भी कहते हैं, नहीं कहते हैं, गाय की पूंछ कहाँ के कहते हैं ना जलील करने के लिए। वकामिलिन मुकरिफिल आबाए अदबिन नालल मालिया बिही वल माला वल हसबा। वकामिलिन ये सब भी उसी पर कम मिन पर मातूब है। और कितने गुमनाम हैं, कामिलिन यानी कम मिन कामिल, और कितने गुमनाम हैं मुकरिफिल आबाए। मुकरिफ इसके माने होते हैं ऐबदार होना, अकरफ युकरिफ इकराब, ऐबदार होना। मुकरिफिल आबाए यानी ऐबदार बाप दादा वाला, यानी जलील आबा व अजदाद वाले। और कितने गुमनाम हैं जलील आबा व अजदाद वाले, बेअस्ल आबा व अजदाद वाले, यानी मशकूक बाप दादा वाले। तो कामिलिन मुकरिफिल आबाए, और कितने गुमनाम ऐबदार बाप दादा वाले हैं जी अदब, जी अदब अदब वाले हैं। ऐबदार बाप दादा यानी कितने गुमनाम है। बाप दादा तो बहुत शोहरत याफ्ता और शरफा नाम थे, जी अदब और अदब वाले हैं ये कितने, जिनके बाप दादा शरफा नाम थे। नालल मालिया, तो इसने पा लिया बुलंदियों को, यही इल्म की बदौलत, और माल, और माल भी पा लिया, और हसब, और हसब भी पा लिया। कितने गुमनाम और घटिया बाप दादा वाले हैं जो अदब वाले, इल्म वाले हैं। तो इल्म की बदौलत क्या क्या पाया, बुलंदियाँ, माल और हसब नसब पा लिया। अमसा अजीजन अजीम शान मुश्तहिरन, अमसा वो हो गया यानी इल्म वाला हो गया, अजीजन इज्जत वाला, अजीम शान हो गया, मुश्तहिरन मशहूर हो गया। इल्म वाला, इज्जतदार, अजीम शान और मशहूर हो गया। फी खद ही, उसके रुखसार में सहरुन टेढ़ापन है, उसके रुखसार में गाल में क्या है, कजी है। इससे मुराद है ये एक मुहावरा है जिससे किराया किया जाता है तकब्बुर का, यानी ये क्या हो गया, वो तकब्बुर हो गया, गाल में टेढ़ापन है। हमारे यहाँ तकब्बुर के लिए टोपी को कज करके पहनने को भी कहा जाता है, बड़ा मुतकब्बिर है। बड़े बड़े कज कुलाह का लफ्ज़ सुना है कभी? हाँ, टेढ़ी टोपी करने वाले। फी खद्दिही सारुन, उसके रुखसार में उसके कजी है, सारुन के माने कजी, टेढ़पन। इससे मुराद क्या है, तो मुतकब्बिर है। कद ज़ल्ला मुहतजिबा, जो छुप कर बैठ गया, मुहतजिबा छुप बाहिजाब हो गया। इतजबा इतने छुपना, ज़ल्ला मुहतजिबा, ज़ल्ला के नाक़िस है, इशारा के बारे में। कद ज़ल्ला मुहतजिबा, जो छुप गया, बापर्दा हो गया, बैठ गया, बस।